اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون۔ بہت سارے لوگ ایمان لا کر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کا ذکر نہیں کیا جو مسلمان ہی نہیں، بلکہ فرمایا وما یؤمنو، وہ نہیں ایمان لاتے اکثر اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ ایمان کے تقاضے اور بدعات، ان کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ ذی الحجہ کے یہ آخری ایام جاری ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ بدعات اور خرافات میں اس قدر لتھڑ چکی ہے کہ ہر مہینے کی نئی نئی بدعتیں لوگوں نے جاری کر رکھی، اور دیکھا جائے تو یہ ایک باقاعدہ کاروبار ہے اور اس میں اربہ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اور پھر لوگوں کے پورے مذہب مہینوں پر، جگہوں پر، علاقوں پر کھڑے ہیں۔ اب ایمان کا تقاضا تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ بندہ اللہ پر غیر متزلزل ایمان لے کر آئے۔ اللہ پر غیر متزلزل ایمان جس کا ہوگا وہ کبھی بھی عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا، میری طرف وحی کی گئی کہ تمہارا معبود ایک الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس بندے کو اس بات پر یقین ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، فلیعمل عملا صالحا، پس وہ نیک اعمال کرے گا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اب یہاں اللہ نے شرک فی العبادت کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں میرے بھائیوں ساری گمراہی ہے ہی عبادت کا شرک ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ سے لے کر آج تک یہ تو سارے ہی کہیں گے کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ بھلا کرے گا، یہ اللہ کی دنیا ہے، یہ اللہ نظام چلاتا ہے، یہ تو اکثر کہتے ہیں۔ لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں۔ چھوٹی سے چھوٹی قسم جو عبادت کی ہے وہ بھی خاص اللہ کے لیے ہو، خاص اللہ کے لیے۔ اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں نے انسانوں کو وہ صفات ودیت کرنے کی کوشش کی جو اللہ کی ہیں۔ یہ بڑی کھلی سی بات ہے، وہ صفتیں جو خالص اللہ کی ہیں وہ لوگ مخلوق کو دیتے ہیں، اور شاعری بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے۔ ہندوستان میں چلے جائیں، معین الدین چشتی کی قبر پر ہندو بھی حاضری دے رہا ہے۔ اب عقیدہ کیا بنا ہوا ہے کہ معین الدین چشتی جو تھے وہ کشتیاں پار لگاتے ہیں، یہ عقیدہ ہے باقاعدہ، وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ اسی طرح لوگ بیٹے بیٹیاں مانگتے ہیں۔ پاکستان میں چلے جائیں تو آپ کو ہر 10-12 کلومیٹر کے اوپر ایک مشکل کشا نظر آئے گا۔ کہیں بھینسوں کا دودھ چڑھاؤ، کہیں سے بیٹے ملتے ہیں، کہیں سے اولاد ملتی ہے،
کوئی مشکل کشائی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. یہ عقیدے ہیں مسلمانوں کے. تو اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا کر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب تک ایمان کی یہ پہلی سیڑھی جو سارے نبیوں کی دعوت تھی آپ اسے پورا نہیں کریں گے، کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. کوئی عبادت. اب چند دن کے بعد ماہ محرم نے شروع ہو جانا. یہ سارے حرمت والے مہینے، ذیقات کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم، یہ بیسیکلی ایام الحج ہیں، حج کے ایام ہیں. اللہ نے ان کی حرمت قرآن میں ذکر کی. اب یہ حرمت والے مہینے ہیں. دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا. دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے. انہوں نے اپنی دعوت پیش کی. کوئی اپنی طبعی موت فوت ہوئے، کچھ کو قتل اور شہید کیا گیا. یعنی نبیوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تاریخی بات ہو، یہ قرآن و سنت کے واضح دلائل کے اندر موجود ہے. یحییٰ علیہ السلام کی شہادت، زکریا علیہ السلام کا قتل، سیدنا حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کی شہادت، اور ایک ایک دن میں کتنے کتنے بنی اسرائیل کے نبیوں کو میرے بھائیوں ان کی قوموں نے شہید کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی شہادت پر ماتم کیا؟ جواب دیا کریں. نہیں نہ کیا. کسی نبی کی شہادت پر تعزیہ نکالا؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کے سگے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، جن کا لقب ہے سید الشہداء، شہید ہوئے. آپ علیہ السلام، آپ کے چاروں خلفاء کتنا عرصہ بعد میں رہے. کوئی ایک دن ایسا کہ آپ نے دن منایا ہو کہ آج میرے چچا کی برسی ہے، آؤ بھائی سارے نکلے، غزوہ احد ہوا، ہمارے 70 شہید ہوئے، آؤ ان کو پیٹتے ہیں. کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں نا شریعت میں. یہ کیا ہوا؟ لوگوں نے دین کو گھڑا، پھر اس پر پورا مذہب کھڑا کیا، اور اتنا جھوٹ بولا کہ وہ جھوٹ ہی دنیا میں عام ہو گیا. اب اچھے خاصے مسلمان بھی اس میں لڑکے چلے جاتے ہیں. 1.5 انچ کے اوپر میرے بھائیوں بندہ بیٹھا ہے اور بکواس کرنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام سنا ہوا ہے سب نے. عمر بن عبد العزیز یہ تابعی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی اولاد میں سے تھے. آپ رحمہ اللہ کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے. بڑے نیک تھے. جب یہ خلیفہ بنے نا تو کسی شخص نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواس کی. آج کل بھی ایک مرزا جیل میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا بھونکتا ہے. ہم کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ارے بدبخت، تیرے جیسے ایک عرب بھی ہوں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ٹاپوں کی اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر میدان جہاد میں پڑی. یہ کیا ہے؟ یہ گندگی ہے جو امت کے اندر لوگوں نے، یہودیوں کا یہ نظام ہے. تو کیا ہوا؟ کسی نے نا بکواس کی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، بڑے صحابہ موجود تھے، کہا لوگو، تم میں سے کوئی بندہ اس کی ساری زندگی کے اعمال کسی ایک صحابی رسول کے گھوڑوں کی ٹاپوں پر جو گرد پڑی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کہاں بیٹھے ہو تم؟ اور پھر باتیں پتہ کہ دشمن سن جی،
مروا دیتا, ظلم ہو گیا. حضرت معاویہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ, ہماری امی ام حبیبہ ام المؤمنین, جن کو قرآن نے مومنوں کی مائیں قرار دیا. کس نے؟ قرآن نے, اللہ نے. ان کے سگے بھائی ابو سفیان کون ہے رضی اللہ عنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کے والد محترم. یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی. یہ کون ہے؟ بنو امیہ. اللہ کے نبی بنو ہاشم, اور بھی قبیلے تھے. یہ سارے کون تھے؟ قریش. 4 بندوں کے بعد, کتنے بندے جی؟ 4. عبد المطلب کے والد, ان کے والد, اس کے بعد آ جاتے ہیں عدنان. کون آ جاتے ہیں؟ عدنان. عدنان کون؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. عدنان کون؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. میرے بھائیوں, حضرت معاویہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, جتنے قریشی صحابہ میرے بھائیوں عشرہ مبشرہ کے ہیں, بدری ہیں, جتنے ہیں وہ سارے 5ویں لڑی میں جا کر عدنان میں سارے ایک ہی نسل میں مل جاتے ہیں. اور پھر سب کا لینیج, نسل کہاں جا کے ملتی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. ایک ہی خاندان, ایک ہی کنبہ, ایک ہی قبیلہ, ایک ہی پردادے کی اولاد. اور یہاں کیا دشمن ہو گئے جی, ظلم ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں نا یہ بڑے بڑے فتنے ہیں. میں الحمدللہ فتنوں کی طرف آپ کو توجہ مبذول ہو. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر نا لوگوں نے موٹر سائیکلوں کے اوپر, گھروں کے اوپر عید کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے. 17 ذی الحج. یہ 17 ذی الحج کا وہ دن ہے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے شہید کیا تھا. مصر میں پروپیگنڈا ہوا, یہودی دین کو مٹانا چاہتے تھے, نہ مٹا سکے. پروپیگنڈا ہوا, فتنہ کھڑا ہوا. میرے بھائیوں, بلوائی آئے. مسلمانوں کے جہاد کے لشکر وہ میدانوں کے اندر دور دراز میں لڑ رہے تھے. انہوں نے آ کر مکہ میں پروپیگنڈا کیا, فتنہ کھڑا کیا. 500-700 لوگ لے کر آگے مسلمان بن کے. اب دیکھیں وہاں کو سوشل میڈیا تو تھا نہیں نا کہ 111 بریگیڈ آ جائے اور یہ کر دے. وہاں تو ایک ماحول تھا. صحابہ کرام 200-200, 300-300, 400-400 میل دور اور اس سے بھی زیادہ 2-2 ہزار کلومیٹر دور مار کے جاری تھے. چند لوگ مدینہ کے اندر تھے. انہوں نے آ کر قبضہ کیا مسجد نبوی پر, حضرت عثمان پر جھوٹے بوتے الزامات لگائے, پانی بند کیا. وہ عثمان کہ جن کی اتنی ثقافت اور مقام ہے کہ کائنات کے جتنے نبی اللہ نے بھیجے ان نبیوں میں یہ ایک واحد شخصیت عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ, جن کو کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی. اور منو اے دسو کوئی تھی دشمن نو دیندا ہے؟ اچھا کوئی بندہ اگر برا ہو اسے ایک بیٹی دی, دوسری دے گا؟ 2 بیٹیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عثمان کے گھر ام کلثوم, سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما شہید کر دیا گیا. وہ ایک الگ واقعہ. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اس شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر فتنے آتے ہیں. اور میرے بھائیوں لوگوں نے پھر کیا کیا, اس پر تان اس پر تان, سارے میرے بھائیوں عدنان پر ایک ہی نسل بنتی ہے, ایک ہی خاندان بنتا ہے. آپس میں محبتیں, رشتہ داریاں, بیٹیاں دیں, رشتے کیے. اور پھر یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اکٹھے 10 لوگوں کو جنت کی گارنٹی دی. کیسا گندی زبان والا ہوگا جو ان کے بارے میں بد کلامی کرے, کہ جن کو امام کائنات تو جنتی قرار دیں, آپ کی بیویوں کو اللہ مومنوں کی مائیں قرار دے.
اور کوئی بندہ کہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ 17 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. پھر اسی دن کو غدیر خم ایک جگہ ہے مدینہ سے کچھ پہلے، جب آپ حج سے واپس آ رہے تھے نا تو وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پر نصیحتیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت فرمائی ہم سب کو کہ میرے گھر والے. اہل بیت سے کون مراد ہوتا ہے جی؟ گھر والے. اور بیوی کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ گھر والی. یہی کہتے ہیں نا. سب سے پہلے اہل بیت بندے کی بیوی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے. گھر والے. اہل بیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، میرے بیٹیوں سے، میرے نواسوں سے، سیدنا علی سے، سیدہ فاطمہ سے تم نے محبت کرنی ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم ان کا بہت اونچا مقام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے. یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. جو ان سے نفرت کرے گا وہ منافق ہے، پکا منافق. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست رضی اللہ عنہ. جس کا میں دوست اس کا علی دوست. بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ بات بالکل حق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور آپ سے محبت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ، آپ کی بیٹی کے شوہر بنو ہاشم سے محبت ہمارا ایمان ہے. اور کون مسلمان ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے نصیحتیں فرمائیں، پھر یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر چاروں خلفاء میں سے ہیں، پھر آپ کی بیٹی کے شوہر نامدار ہیں، بنو ہاشم ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، ان سے محبت و ایمان ہے. کون بدبخت ہے؟ لیکن اس دن کو کیا بنایا؟ عید کا دن. موٹر سائیکلوں کے اوپر جھنڈے، گھروں پر جھنڈے، نئے سے نئی عیدیں. اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2. عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی عید نہیں. نہ خم غدیر کی عید ہے، نہ ربیع الاول کا عید میلاد ہے. یہ ساری بدعات، خرافات ہیں جو شریعت میں لوگوں نے داخل کی، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. عید بنا دی اس دن. اور اس دن کیا کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا. اصل چکر یہ چلاتے ہیں، اپنے بعد کیا مقرر کیا تھا؟ خلیفہ بنایا تھا. کلمہ کیا بنایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل. یہ کیا مراد ہے اس سے؟ آپ کے شہروں کے اندر اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل سے مراد ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. ساری امت مسلمہ، خلفائے ثلاثہ، ان کا انکار، ان کو غاصب اور جابر اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دینا، یہ میرے بھائیو دین ہے؟ اتنا پروپیگنڈا. اور ہمارے لوگوں کو کوئی بتاتا ہی نہیں. او جی فرقہ واریت پھیل دی، جی چھٹو جی چھٹو. فرقہ واریت میرے بھائیوں وہ ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط بات بیان کریں. غلط کو صحیح کرنا فرقہ واریت نہیں ہوتا. وہ حق ہوتا ہے. اگر آپ اپنی نسلوں میں ٹرانسفر نہیں کریں گے تو آپ کو آپ کے گھروں کے اندر سے پہلے نیم رافضی نکلیں گے، پھر کالے کپڑے پہننے والے نکلیں گے، پھر جناب کالے جھنڈے لگانے والے نکلیں گے، پھر دل سیاہ ہو جائیں گے. اور جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا، ان کے کسی ایک بندے کے بارے میں، صحابہ رسول کے بارے میں بغض رکھنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کے بارے میں نفرت اور بغض رکھنا صرف کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا. یہ خلیفۃ بلا فصل کہ جی
بلا فصل خلیفہ ہیں. حالانکہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ اٹھاؤ تاریخ. مدینہ میں تھے. پہلے خلفاء کے ساتھی تھے. چیف جسٹس قاضی القضات کے عہدہ پر تھے. اور اتنی محبت کرتے تھے جس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کی کتنی شادیاں، پہلا تو یہ حضرت فاطمہ کے وفات 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کے ہو گئی. 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی. اس کے بعد حضرت علی نے بے شمار شادیاں کی. ان میں سے بڑی اولاد ہوئی. آپ کے کتنے بچے ہیں جن کے نام ابو بکر تھے، عمر اور عثمان تھے؟ شیر و شکر محبتیں کرنے والے. اور میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری میں ایک حدیث اتنی عظیم ہے کہ جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پتہ کیا فرما رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم اے امیر المومنین عمر، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے اعمال میں بہت مشکل کر دی ہے. آپ جیسے اعمال کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو کہتا ہے دشمن تھے. محبتیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے جب شہید کیا، وہاں پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 2 اللہ کے نبی کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے، وہ آپ کے دروازے پر پہرے کے لیے حضرت علی نے کھڑے کیے تھے. کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. جھوٹ بول بول کر، ٹی وی پر جھوٹ، میڈیا پر جھوٹ، گھروں میں جھوٹ. اور میرے بھائیوں 10 دن کے اندر 2-2 کروڑ روپے لے کر جھوٹ کے پلندے باندھتے ہیں. اور ایسا ایسا بدبخت ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ وہ حضرت علی کو اللہ سے بھی اونچا قرار دے دیتے. اصلاح کریں، افراط و تفرید سے بچیں. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو پا جائے گا. پہلی خصلت، جسے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں. دوسری خصلت، وہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے. تیسری خصلت، اسلام کے بعد کفر میں واپس چلے جانے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں گرنے کو برا جانتا ہے. وہ ایمان کی لذت پا جائے گا. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کوئی نہیں. یہ تو پکا ہو گیا بات. اس کے بعد سارے اصحاب رسول، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری فوت ہونے والے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ہم سب سے محبت کرتے ہیں. چاروں خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں. جتنے اہل بیت، ان سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. عشرہ مبشرہ، بدری، بیت رضوان کرنے والے، ہر اللہ کے نبی کے صحابی کے ساتھ ایمان کا حصہ ہے ہمارا کہ ہم محبت کریں. کسی کے بارے میں ہم اپنے دل کے اندر بھی برا نہ سوچتے ہیں نہ سوچیں گے. یہ ایمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں، ایمان کے تقاضوں میں ایک بات اور یاد رکھ لیں. بربادی کب ہوئی؟ جیسے یہود و نصارہ کی بربادی ہوئی. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ.
یہ یہودی عیسائی تھے جنہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا۔ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے نا، عیسائی تھے، بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں رب تو نہیں مانتے تھے، اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں فقیروں درویشوں کو، ہم تو نہیں انہیں رب مانتے تھے، رب ہم اللہ کو ہی مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وضاحت کی، کہا کیا جس چیز کو وہ حلال کرتے تم حلال مانتے تھے، اور جس کو حرام کرتے تم حرام مانتے تھے؟ کہا جی یہ تو مانتے تھے، ہمارا تو کام ہی یہ تھا کہ ہمارا درویش جو کہتا، جو مولوی کہتا ہم اسی کو مانتے، دلیل کوئی نہیں، قرآن کی آیت کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہم مانتے تھے، نہ تورات زبور کی، بس جو کہہ دیا مان لیا۔ اللہ کے نبی نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، پس یہی ان کی عبادت ہے۔ آج کیا ہے؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے جناب یہ بیان کرے، وہ جب تک قرآن و سنت کی دلیل نہیں دے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، بدعات، اتنی بدعات ہمارے معاشرے کے اندر پھیلائی گئیں کہ سنت چھپ کے رہ گئی۔ اور سنت جو ہوتی ہے نا، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل، اور جس بات سے آپ نے منع کیا، یہ سنت ہے۔ اور ہر وہ کام جو اس کے خلاف ہوگا وہ بدعت ہے، سنت کی ضد۔ سنت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بدعت۔ نیا کام، نئی چیزیں، نئے نئے طریقے، عبادت کے، دین کے، یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اور شرک کے بعد بدعات نے بیڑا غرق کیا ہے امت کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ لمحوں کے لیے ہم بدعات کے حوالے سے دو چار باتیں دوسرے خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو افراط اور تفرید سے بچ کر کتاب و سنت کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی غلطی اور سستی جاری ہے، ہم لوگوں نے دین سیکھا، ایمان سیکھا، قرآن و سنت کا عقیدہ سیکھا، اپنی اولادوں میں ٹرانسفر نہیں کر رہے، ہماری اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں۔ اپنی اولادوں تک عقائد، قرآن و سنت کے عقائد پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، ورنہ آپ کے گھروں سے گمراہ نکلیں گے، آپ کے گھروں سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم پر حاکم ہے اس کی اطاعت کرو، فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تم نے اس جھگڑے کو، تنازعہ کو اللہ اس کے رسول پر پیش کرنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم
آخرت پر اور اللہ کے اوپر اور ایمان رکھتے ہو تو تم یہی کرو گے. ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اور تمہارا انجام بھی اچھا ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا میرے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کرے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ترکتکم علی البیضاء، میں تم میں ایک واضح شریعت چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں. لا یزیغ بعدی الا ہالک، اسے وہی چھوڑے گا جو ہلاک ہونے والا. پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، اس بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. کس کے ساتھ یا رسول اللہ؟ من ضرب الخدودا، جس نے چہرہ پیٹا، جس نے چہرہ پیٹا. وشق الجیوبا، جس نے گریبان چاک کیا غم کے اندر. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح رونا دھونا شور ڈالا. آپ نے دیکھا ہر محلے گاؤں کے اندر پہلے وین کرنے والی ہوتی تھی پروفیشنل، نہ ان کو کوئی غم ہوتا تھا نہ آنسو نکلتے تھے، لیکن وین انہوں نے کرنے. یہ بین کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسی عورت کو گندک اور آگ کا لباس پہنایا جانا ہے. نوحہ، واویلا، بین، ماتم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس کے ساتھ، بندے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں جو یہ عمل کرتا. کہتا ہے حرج کیا ہے؟ دوسرا کہتا ہے 11ویں مناؤ، حرج کیا ہے؟ فلاں کام کرو، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا. کیا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ مردود ہے. پھر دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا نیکی سمجھ کر. نماز پڑھتے ہیں نیکی سمجھ کے، بولا کریں یار. روزہ نیکی سمجھ کے، حج نیکی سمجھ کے، زکوٰۃ نیکی سمجھ کے، صدقہ خیرات نیکی سمجھ کے، جہاد نیکی سمجھ کے، ماں کی خدمت نیکی سمجھ کے، اولاد کی تربیت نیکی سمجھ کے. ہمارا تو سارا کام اللہ کے تحت ہے نا. حلال حرام کی تمیز نیکی سمجھ کر. لیکن بدعت کو جو جاہل ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا. سمجھتا وہ نیکی سمجھ کے ہے. آپ دیکھیں نا لوگوں نے جھوٹ گھڑے. کہتا ہے جس نے محرم کے 10 دن
تذکرہ اہل بیت کو سن لیا، وہ ساری زندگی جو بھی عمل کرے وہ جنتی ہے. واہ جی واہ. جس نے 10ویں محرم کو یہ کر لیا اس کو یہ مل جائے گا. پھر آگے نئی قسم آئے گی ربیع الاول، اس میں کہتا ہے جس نے ربیع الاول کا یہ نکال لیا وہ ایسے ہو جائے گا. حالانکہ 1930-35 سے پہلے تو بر صغیر میں بھی جلوس نکالنا ثابت نہیں. میرے بھائیوں، میں بڑی درد دل کے ساتھ بات کروں، قسم باللہ اسلام میں جلوس نکالنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جاؤ جا کر پوری تاریخ اسلام کو اٹھاؤ. 23 سالہ دور نبوت، 30 سالہ دور خلافت جس میں حضرت علی کی خلافت بھی موجود ہے، آپ کو ایک دن ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر دین کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جلوس نکلوائے ہوں، ایسے کام کروائے ہوں. ایک دن بھی ایسا نہیں ملے گا. یہ پتہ کن کا کام ہے؟ اور یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ نصارہ کا کام ہے. آپ میں سے ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، صرف انٹرنیٹ کے سرچ انجن کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے کرسمس کارنیوال. کرسمس کا جلوس، کارنیوال کہتے ہیں جلوس کو. جاؤ جا کے ڈالو کرسمس کارنیوال. جو لوگ یورپ میں، مغرب میں، امریکہ، کینیڈا میں رہتے ہیں، میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، اللہ کی قسم 25 دسمبر کے دن بعینی ہی میرے بھائیوں جلوس نکالتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، حضرت مریم کی جو انہوں نے جھوٹ گڑھا ہوا ہے تصویر وغیرہ وغیرہ، جھنڈے جھنڈیاں نکال کے سارا. وہ ذرا امیر ہے نا، وہ جدید طریقوں سے نکالتے ہیں. ان کے ذرا ٹرکوں کے اوپر ہوتے ہیں، لائٹیں شائٹیں ہوتی ہیں، کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے. ہمارے ذرا ڈنڈوں سوٹوں پہ ہیں. ابھی یہ بھی جدید ہو رہا ہے کام. چائنا کی لائٹیں آ گئی، کام اور ہی آسان ہو گیا ہیں جی. کرسمس کارنیوال جاؤ جا کے دیکھو. یہ جلوس تو ہے عیسائیوں کا کام، یہودیوں کا کام، وہ بھی جلوس نکالتے ہیں. ہمارے ہاں دین کے نام پر لوگوں کو میرے بھائیوں اس کام میں لگا دیا. سارا شہر بند، سارا علاقہ بند، ساری امت کو تنگ، ذلت، رسوائیاں، کاروبار کی بربادی، نفرتیں. اور پھر مجھے یہ بتائیں، جب ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا تو مومن جو ایمان والے ہیں ان کو تو تکلیف ہونی ہے، کیونکہ یہ سارا نظام اسلام کی ضد ہے. تو یہ جلوس شلوس اسلام نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ سب یہود و نصارہ کی بات ہے. اور اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا، فرمایا تم اپنے سے پہلی قوموں کے راستوں پر چلو گے، اگر ان میں سے کسی نے گو کی بل میں ہاتھ دیا ہوگا تم بھی وہاں پر ہاتھ دو گے. جس طرح دو جوتے ایک دوسرے کے سائز میں برابر ہوتے ہیں، اسی طرح تم ان کے کرتوتوں پر چلو گے. اچھا، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سارے، آخر میں کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ پر چلانا. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کی راہ پر. انعام کن پر ہوا؟ نبیوں پر، انبیاء. یا اللہ ان کی راہ پر چلانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، مغضوب اور الضال. مغضوب کون ہے؟ یہودی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ولا الضالین کون ہے؟ نصارہ جو گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا کر ان کی راہ پر نہ چلنے کی دعا کرواتا ہے، پر قوم ہے کہ پھر گو کی بل میں ہاتھ دیتی ہے. اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب صحابہ جمع تھے، آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے. آپ ایسے ہم سے گفتگو فرما رہے تھے جیسے کوئی بڑا وصیت کرتا ہے. ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت. وصیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی والد، کوئی بڑا، وہ اپنے مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے، اینج نہ کرے آج یہ کرو وہ کرو فلاں فلاں. وصیت فرمایا آپ نے ہمیں کی. اور کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا. ہے نا آج کل اختلاف، 1.5 اینٹ کی مسجد ہے،
تیری بات، میری بات، مولوی صاحب کی بات، امام کی بات، تقلید کی بات، ذاکر کی بات، چھوٹے کی بات، بڑے کی بات، کالا جھنڈا، نیلا جھنڈا، سبز جھنڈا، سرخ پگڑی، نیلی پگڑی، کالی پگڑی، یہ رنگ وہ رنگ، انڈیا کا شہر، اس شہر کے نام پر مذہب، اس شہر کے نام پر مذہب، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر مذہب، اس کے نام کی بات، اس کی بات، تیری بات، میری بات۔ میرے بھائیوں، وہ بات پکی ہوئی کہ ان میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے مگر ایک قسم کے لوگ۔ صحابہ نے پوچھا جی وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کوئی نام نہیں۔ جس دین پر میں اور میرے صحابہ آج کھڑے ہیں نا، وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے نار میں۔ کیلکولیشن نکال لو، دیکھو اپنے عمل کو، کردار کو، کہ کیا ہم اس منہج پر ہیں جس پر اس وقت اللہ کے نبی تھے۔ سادہ دین، قرآن و سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، فلانا، یہ رنگ وہ رنگ، یہ ساری بات کی جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 400 سال کے بعد ان کے نام کے اوپر مذہب بنا، لوگوں نے حنفی کہلانا شروع کیا، دین تو مکمل تھا۔ 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 80 ہجری سے پہلے جو کروڑوں مسلمان تھے وہ کس دین کو فالو کرتے تھے؟ بتائیں نا۔ 80 ہجری امام ابو حنیفہ تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے لوگ کس دین کی پیروی کرتے تھے؟ بتائیں مجھے۔ وہ حنفی تھے؟ اگر وہ کہیں گے ہاں تو ہم کہیں گے ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ کون تھے وہ؟ ان کے پاس صرف قرآن تھا اور اللہ کے نبی کی سیرت تھی، سنت تھی، بس۔ مسلمان نہ فرقے والا، نہ جبے والا، نہ قبے والا، نہ گدی والا، نہ رنگ والا، نہ ہندوستان کے شہروں والا، نہ اماموں کے ناموں والا، صرف مسلمان۔ آج بربادی ہوئی اس لیے ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں، قرآن و سنت کے خالص منہج کو چھوڑ کر ہم ان راستوں پر چل پڑے، اور تباہی ہوگی۔ اب دیکھ لو، فقہ حنفی کی پتہ نہیں 100 لڑیاں، 100 لڑیاں، فقہ جعفری کی پتہ نہیں کتنی لڑیاں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، 150 200 لڑی ہے۔ آگے فرقے، یہ کون ہے جی؟ یہ اثنا عشری۔ یہ کون ہے جی؟ یہ نصیری۔ اثنا عشری کہتا ہے نصیری کافر ہے۔ کیوں؟ نصیری حضرت علی کو اللہ مانتا ہے، باقاعدہ ان کے اندر عقائد ہے۔ یہ حیاتی ہے جی، یہ مماتی ہے۔ نہ میرے بھائیوں، ایسا دور بھی امت نے دیکھا ہے کہ حنفیوں اور شافیوں کی جنگیں ہوئی ہیں۔ اور خانہ کعبہ کے اندر لوگوں نے 4 امام کھڑے کر دیے تھے۔ پہلے حنبلی جماعت کرواتا ہے، باقی 3 بیٹھے ہیں، پھر شافی نے کروائی، باقی 3 بیٹھے ہیں۔ یار کمال ہے۔ وجہ کیا بنی؟ یہ حدیث سنیں۔ فرمایا میرے بعد تم بڑا اختلاف دیکھو گے، جب اختلاف ہو تو تم نے کرنا کیا ہے؟ سارے میرے بھائی اس حدیث کے الفاظ یاد کر لیں، ترمذی شریف کھولیں جا کے اس حدیث کو، یہ وصیت ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ یہ ذرا پیچھے پڑھ لیں گے نا، اجر بھی مل جائے گا۔ علیکم بسنتی، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور جو ہدایت والے خلفاء کا دین تھا جس پر وہ رہے، اس کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ ہے دین، واضح، صاف ستھرا، کلیئر، اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل، کمپلیٹ، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی۔ اللہ کی قسم یہ اختیار اللہ نے حضرت ابو بکر کو بھی نہیں دیا تھا کہ وہ دین بدل دیں۔ دین تو اسلام ہے۔ فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو، فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی حل ہے، 1400 سال 1445 سال پیچھے قرآن پر چلے جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسئلے حل کرواؤ، بس سارے فرقوں سے بچ جاؤ گے،
ساری نفرتوں سے بچ جاؤ گے، سارے بغض اور کینہ سے بچ جاؤ گے. آپ کو حدیث گائیڈ کرے گی، آپ کو قرآن گائیڈ کرے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے. اگر تو ڈگری کر سکتا ہے، اگر ڈاکٹر بن سکتا ہے، اگر سائنسدان بن سکتا ہے، اگر تو پریا پنچایت والا بندہ ہے، تو قرآن حدیث کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ سمجھ سکتا ہے، لیکن کوشش کرے تو تب. 1.5 اینٹ کی مسجدیں، خاندانی رسم و رواج، برادریاں، باپ دادا کی پیروی، آباء و اجداد کے طریقے چھوڑ کر قرآن اللہ کے نبی کا فرمان، قرآن نبی ذیشان، قرآن مجید محمد الرسول اللہ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، بس یہ دین ہے. آپ کے پاس موجود ہے، اردو میں ترجمے، تفسیریں، انگریزی میں ہر چیز موجود ہے. کوئی ٹینشن نہیں. سمجھنے والا، تحقیق کرنے والا ہو تو پہلی دلیل، جب ابھی یہ جتنے اماموں کے نام پر مذہب بنے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت لوگ کس دین کی پیروی کرتے تھے؟ وہ دین تھا کتاب اللہ سنت رسول اللہ، بس. نمبر 2، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتا دیا. نمازیں کتنی فرض ہیں جی؟ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ فجر کی کتنی رکعتیں؟ فجر کی 2 ہیں نا فرض. فجر کے فرض کتنے ہیں؟ 2. 4 تو نہیں. اگر آپ 4 پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ پڑھی، تسبیحات بھی زیادہ، قرآن بھی زیادہ، دعائیں بھی زیادہ، وقت بھی زیادہ، سجدے بھی زیادہ، رکوع بھی زیادہ. فجر کے 4 فرض پڑھیں گے تو سارا کچھ زیادہ ہوگا نا، کہ کم ہوگا؟ زیادہ ہوگا. ثواب ملے گا گناہ؟ کیوں گناہ ملے گا؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی اللہ کے حکم سے 2 رکعتیں فرض بتائے ہیں. کوئی ایک پڑھے گا تب بھی گناہگار جان بوجھ کے. ایک تو ہے غلطی لگ گئی، وہ الگ چیز ہے، اس کا تو سجدہ صاحب ہے. کوئی جان بوجھ کے ایک پڑھے تب بھی گناہگار، 3 یا 4 پڑھے تب بھی گناہگار. قبول کس کی ہوگی؟ جو 2 فرض پڑھے گا. اسی طرح جی تیسرا آ جائے، وہ کہتا ہے میں تو 4 سجدے کراں گا، تم 2 کرتے ہو میں 4 کروں گا. کیوں بھائی؟ کہتا ثواب زیادہ ملے گا. ہم کہیں گے نہیں، تجھے گناہ ملے گا. کیوں؟ کہ میرے نبی نے فرمایا یہاں 2 سجدے ہیں، تو کون ہوتا ہے 4 کرنے والا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے. وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی. باقی سب کا سوگ کتنا ہے؟ 3 دن. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. مرد کے لیے سوگ کا کوئی طریقہ نہیں. مرد کے لیے سوگ کا کوئی طریقہ نہیں. وہ جنازہ پڑھے گا، دعا کرے گا، گھر جائے گا. عورت بناؤ سنگھار نہ کرے. یہ حکم ہے رسول اللہ کا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، رسول اللہ کی زوجہ، ہماری ماں، بیان کرتی ہیں جب آپ کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، 3 دن گزرے تھے. صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث ہے. اپنی نوکرانی سے کہا جاؤ خوشبو لے کر آؤ. انہوں نے خوشبو لائی، اپنے ہاتھوں پر لگائی. کہا اللہ کی قسم مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے اس لیے لگائی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا تھا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے مرنے پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. کس کس کا مناؤ گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ماتم کرو. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام، بدر کے صحابہ، احد کے صحابہ، یرموک کے صحابہ، تبوک کے صحابہ، قادسیہ کے صحابہ، غزوہ خندق کے صحابہ. کتنے شہید ہیں جی؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن کتنے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے شہادت پیش نہ کی ہو. تو امت مسلمہ تو پھر سارا سال ماتم ہی کرے گی. غلط راہیں
اللہ کے نبی کی مخالفت کی راہیں، سنت کی مخالفت کی راہیں. جب میرے نبی نے نام لے کر منع کر دیا لیس منا، میرے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. من ضرب الخدود، جس نے چہرہ پیٹا، جس نے گریبان چاک کیا، جو جہالت کی پکاریں پکارتا ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اللہ کی قسم یہی بچت ہے. دیکھ لو پارا چنار کے اندر نا 2 ہفتے ہو گئے ہیں جنگ جاری ہے. یہ پارا چنار ضلع ایک کے پی کے کا 2 ہفتے ہو گئے ہیں، پورے پنڈوں کے پنڈ جنگ جاری ہے وہاں پر. کیوں جنگ جاری ہے؟ فرقہ واریت، شیعہ سنی کی جنگ. گالی دے گا، آگے سے لڑائیاں پڑتی ہیں. فتنہ ہے نا. یہ فتنے کیوں آئے؟ جب ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا. جو کتاب و سنت پر رہے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا. وہ ایسے ہے جیسے کشتی نوح میں سوار ہو گیا. اور بچے کون تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے؟ باقی تو سارے غرق ہو گئے. اللہ سے دعا کیا کریں، تھوڑی تحقیق کیا کریں، دماغ کو کھولیں. شخصیات کے پیچھے نہیں چلنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے. بس یہی کامیابی کا زینہ ہے. اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.